السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 47 ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 سے لے کر آیت نمبر 101 تک اس کے ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ آج کی جو آیات ہیں ان کے پیچھے ایک شان نزول ہے، یعنی کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کسی واقعے کے تحت وہ آیات نازل ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کوئی پس منظر ہوتا ہے، تو اس کو شان نزول کہا جاتا ہے کہ نازل ہونے کی وجوہات کیا بنی۔ تو آج کی جو آیات ہیں اس کے پیچھے شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو مدینہ کے اندر بہت زیادہ یہودی آباد تھے، میں آپ کو پہلے بتلا چکا تھا۔ تو یہودی علماء اس وقت 10 بڑے علماء تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 10 کے 10 اسلام لے آئیں تو کوئی یہودی اس سرزمین پہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ان میں سے صرف ان کے جو ایک ہی عالم تھا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صرف ایمان لائے، باقی سب محروم رہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ابن سوریہ نامی ایک بندہ تھا، وہ اپنے ساتھ اور دوسرے یہودی جو علماء تھے اور باقی ان بندوں کو لے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کے لیے کہ آیا آپ ہی نبی ہیں، تو آپ سے ڈیفرنٹ سوالات کیے۔ اب سوالات کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ان کو معلوم ہو جائیں، تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ آپ اپنی خواب کی کیفیت ہمیں بیان فرمائیں، کیونکہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ نبوت کا حصہ ہیں۔ ابتداءً جب 36 سال ایج ہوتی ہے انبیاء کی تو ان کو خواب آنا شروع ہوتے ہیں، خواب کے اندر اللہ کی طرف سے وہی کچھ نہ کچھ ان کو بتلایا جاتا ہے، تو یہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 36واں حصہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو خیر یہ ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنے خواب کے بارے میں بیان فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں تو بے شک سوتی ہیں مگر میرا دل کبھی نہیں سوتا۔ تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا ہماری کتابوں میں بھی یہی نشانی لکھی ہوئی ہے، آخری جو نبی آئیں گے ان کی یہ نشانی ہے۔ اچھا، اس شخص نے ابن سوریہ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ رحم مادر میں جس کی تفریق کیسے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ نا ماں کے پیٹ کے اندر اب بس اوقات کیا ہوتا ہے، بچہ یا تو ماں پہ چلا جاتا ہے یا باپ پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا دونوں میں کچھ کچھ چلا جاتا ہے، یا کسی ایک کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا بھی پانی ہوتا ہے، عورت کا بھی پانی ہوتا ہے۔ اس وقت جب وہ معاشرت کر رہے ہوتے ہیں، جس معاشرت کے تحت یہ حمل ٹھہرتا ہے، جس کا پانی غالب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بچہ اس کی صورت اختیار کر لیتا۔ اب غالب آنے کے اندر کیا ہے؟ یا تو یہ غلبہ پانی کی زیادتی کے اندر ہے کہ جس کا پانی زیادہ ہو، ٹھیک ہے، یا یہ کہ جس کا پانی سبقت لے جائے، یعنی پہلا جس کا پانی ہو جائے تو وہ بچہ اس پہ چلا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دے دیا اور فرمایا جس کا پانی غالب آ جائے گا، غلبہ پا جائے گا، بچہ اس کی طرف زیادہ مشابہت کرتا ہے، اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ہماری کتابوں میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا جب آپ میرے جوابات سے مطمئن ہو تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہنے لگے ایک اور سوال پوچھنا ہے، تو آپ نے فرمایا جی پوچھیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے سب سے پہلی خوراک ان کو کون سی دی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جنتیوں کی اولین جو خوراک ہوگی وہ مچھلی کے جگر کا ایک زائد حصہ ہوگا۔ مچھلی کو جو جگر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک زائد حصہ ہوتا ہے، کلیجی سمجھ لیں مچھلی کی، ٹھیک ہے، وہ جنتیوں کی جو ہے نا خوراک ہوگی۔ یہ دنیا کی مہنگی ترین اس وقت خوراک ہے مچھلی کے، یعنی جگر کے ساتھ ایک ٹکڑا ہوتا ہے، لوتھڑا ٹائپ ہوتا ہے، کلیجی ٹائپ کا، اور اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ مہنگی ڈشز کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے، ہر جگہ یہ مہیا نہیں ہوتی۔ تو جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے یہ ڈش کیا کریں گے؟ پیش کیا جائے گا ان کو۔ انہوں نے کہا دوسرے نمبر پر کون سی ڈش مطلب پیش کی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیل کا گوشت پیش کیا جائے گا۔ یہ جو بیل ہوتا ہے نا، گائے بیل، ان کا وہ کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرتے ہیں، یعنی جنت کے اندر چر رہے ہوں گے، ان کو گوشت پیش کیا جائے گا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے آخری نبی کی تمام علامات پہچان لی تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو انہوں نے کہا اچھا ایک اور بات بتائیے، آپ کے پاس وحی کون لاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر تو جبرائیل امین لاتے ہیں وحی۔ تو کہنے لگے باقی تو باتیں آپ کی ٹھیک ہیں،
ٹھیک ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تمام نشانی آپ پر صادق آتی ہیں، لیکن ہم جبرائیل جو ہے نا وہ ہمارا دشمن ہے. اگر جبرائیل وہی لاتا ہے تو ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے. ہاں اگر میکائیل لاتا یا کوئی اور فرشتہ لے آتا تو ہم مان لیتے، لیکن جبرائیل کو ہم تسلیم نہیں کرتے. بھائی کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ انہوں نے 2 وجوہات بتائیں کہ 2 وجوہات کی بنا پر ہم تسلیم نہیں کرتے. ایک تو یہ کہ یہ دیگر قوموں کے اوپر عذاب لے کے آیا ہے. جبرائیل امین یہ دیگر قوموں کے اوپر عذاب لائے ہیں. مثال جیسے قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم لوط تھی، ڈفرینٹ جو قومیں تھیں ان کے اوپر، قوم شعیب تھی، ان کے اوپر عذاب لانے والے کون تھے؟ جبرائیل امین تھے. تو بولے ایک تو یہ عذاب لے کے آتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کی وہی لانے کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ بولا ہمارے اس کو اس وجہ سے بھی ہم نہیں کرتے، بولا ہمارے ایک وہ تھا، نبی تھا بنی اسرائیل میں، انہوں نے ہمیں پیشن گوئی کی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام بخت نصر ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کی کچھ نشانیاں بتلائی تھیں اور علاقے کا نام بھی بتلا دیا، فلاں علاقے میں ہوگا، یہ نشانیاں ہوگی، اور اس کو تم جو ہے نا بچپن میں ہی مار دینا، قتل کر دینا، تاکہ وہ بڑا نہ ہو. اگر وہ بڑا ہو گیا تو بہت ظالم بادشاہ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو جب تلاش کر لیا تو ہم قتل کرنے لگے تو جبرائیل ہمارے سامنے آ گئے اور کہا کہ بھائی کیوں اس کو مار رہے ہو؟ اگر انہوں نے واقعی تمہارا قتل کیا ہے تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے تمہارا کوئی قتل نہیں کیا، بخت نصر نے، تو تم اس کو ویسے قتل نہیں کر سکتے. تو بولے وہ اس کو جبرائیل امین نے ہم سے چھڑا دیا، بخت نصر کو قتل نہیں کرنے دیا. بعد میں وہ پھر بادشاہ بنا اور فلسطین کے علاقوں کے اندر بہت تباہی مچائی، حتیٰ کہ بیت المقدس کو گرا دیا، تورات ہماری جو کتاب تھی اس کو جلا دیا، یہودیوں کو قتل کر دیا، یہودیوں کو غلام اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا دیا. چنانچہ یہ 100 سال تک غلامی میں مبتلا رہے، بڑی ذلت اور رسوائی انہوں نے اٹھائی. اور یہودی نے یہ بھی کہا ہے کہ جبرائیل پر ہمارا ایک اور اعتراض یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ہماری چغلیاں کھاتا ہے، مطلب چغلیاں جو ہے نا لگاتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو آ کے بتا دیتا ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کے ذریعے جو وحی نازل ہوتی ہے اس کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں. ترجمہ سن لیں انشاءاللہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، کہ جو شخص بھی جبرائیل کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اس نے یہ آپ کے دل پہ جو قرآن نازل کیا، فإنہ نزلہ، بے شک وہ جبرائیل نے جو نازل کیا، علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے نازل کیا. جبرائیل کی خود کوئی مرضی نہیں تھی، بلکہ جبرائیل اللہ کے حکم سے آپ کے دل پہ نازل کرتا تھا وحی. اور جو کچھ وحی نازل کیا مصدقا لما بین یدی، وہ اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں، جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ تورات کی بھی تصدیق کرنے والی ہے کتاب. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہدایت ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومیکالا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا دشمن ہو، اس کے ملائکہ کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، جبرائیل کا دشمن ہو یا میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ دشمنی رکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں تحقیق کہ البتہ ہم نے نازل کی آپ پر آیات بینات، واضح نشانیاں. بینات واضح کو کہتے ہیں، آیات نشانی کو کہتے ہیں. واضح نشانیاں ہم نے آپ پر نازل کی. وما یکفر بها الا الفاسقون، اور اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا مگر نافرمان لوگ، فاسق لوگ اس کا انکار کریں گے. باقی آپ کے اوپر جو نشانیاں ہم نے نازل کی ہیں، قرآن نازل کیا، معجزات عطا کیے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اچھا، اللہ فرماتے ہیں کہ اور جب ان میں کوئی عہد کیا جاتا ہے، یعنی یہودیوں کے ساتھ جب کوئی عہد کیا جاتا ہے، تو نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ کیا کرتا ہے، اس عہد کو کیا کرتا ہے، پھینک دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لانے والے، اکثر ان میں ایمان نہیں لاتے. یعنی ان کے ساتھ جب کوئی عہد کیا جاتا ہے تو اکثر عہد کو توڑ دیتا ہے. وہ پیچھے بہت ساری میں نے آپ کو مثالیں دی، انہوں نے کیا کہ اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے پھر ان کو توڑ دیا تھا، تو اللہ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، من عند اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے،
تو مصدق لما، اور وہ تصدیق بھی کرنے والا ہے رسول، لما معہم جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک فریق کیا کرتا ہے، نبذ مانے پھینکنے کے آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک فریق کیا کرتا ہے، پھینک دیتا ہے الذین اوتوا الکتاب، وہ کتاب جو ان کے اوپر اللہ نے ان کو عطا کی تھی، یعنی تورات کو پھینک دیتا ہے، تورات کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہتے ہیں اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تورات کے اندر اللہ نے نشانیاں بتائی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے اوپر ایمان لانے کا بتلایا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس رسول آ گیا اللہ کی طرف سے، اور جو ان کے پاس کتاب ہے تورات اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے وہ نبی، تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تورات کو پس پش ڈال دیا، تورات کو پھینک دیا، اس کے احکامات پر عمل نہیں کیے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تھی آج کی آیات اور ان کا ترجمہ اور شان نزول، امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔